خزانے. اسی سلسلے میں ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ واضح ہوتا رہے کہ اس کے ایک ایک رکن کی اہمیت اور اس میں پڑھی جانے والی تمام تر دعائیں، تسبیحات، قرآنی صورتیں، ان کی اہمیت کیا ہے. اب ان کی اہمیت سمجھنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ یقینی طور پر آپ اس کا ترجمہ یاد کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کو مکمل طور پر ترجمے کے ساتھ یاد کیجیے. یعنی A to Z آپ کو پوری نماز کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. دوسرا اسٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس مفہوم کو بھی سمجھیں. یعنی صرف ترجمہ سمجھ لینا کافی نہیں ہوگا، اس ترجمے کی، ان آیات کی، ان دعاؤں کی حکمت کو، اس کی مقصدیت کو سمجھے بغیر فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. اسی لیے آج کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ آگے بڑھا رہے اپنے سلسلے کو. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی سجدے کی اہمیت. یقیناً تمام مسلمان اس سے واقف ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل بندے سے. اب اس کی جو اہمیت ہے میں آپ کو اس حدیث مبارکہ سے بتا کر پھر آگے بڑھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بنی آدم کے ساتھ لگا رہتا ہے، گویا اس کے خون میں دوڑ رہا ہوتا ہے. لیکن جس لمحے بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیتا ہے، وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اور بیٹھ کر واویلا کرتا ہے، روتا ہے، غصہ کرتا ہے کہ یہ سجدہ ہے جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. ظاہر ہے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا، تو شیطان یہ واویلا کرتا ہے کہ یہ بندہ اس سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب پالے گا، اسے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے گی. تو وہ لوگ جنہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، تو وہ یہ جان لیں کہ شیطان ان کے اس عمل پر کتنا خوش ہوتا ہوگا، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سجدہ کرنے والوں سے کتنا راضی ہوگا. اب سجدے کے بعد ہم بات کر رہے ہیں تشہد یا التحیات کی. الحمدللہ سارے مسلمان اس طریقے سے واقف ہیں، دعا بھی یاد ہے. اب آج ہم اس کی اہمیت کی بات کریں گے. سب سے پہلے ترجمے سے میں وضاحت کرنا چاہوں گی اور پھر اس کی حکمتوں کو بھی دیکھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام عبادتیں، یعنی جو ہم زبانی عبادتیں کرتے ہیں، قولی عبادتیں کرتے ہیں، اور جو فعلی عبادتیں کرتے ہیں، سب اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالی ہی ان عبادتوں کے حقدار ہیں. السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں یا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اب یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں جسے ہم التحیات کہتے ہیں، اس کو نماز کی ہر 2 رکعت کے بعد اور آخری رکعت میں بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے. اس کے بارے میں مفسرین کرام نے بہت ہی زیادہ وضاحت فرمائی، اور اس کو لنک کیا جاتا ہے نماز کی فرضیت کے وقت سے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، آپ کی امت پر نماز کو فرض قرار دے دیا گیا، تو اسی وقت یہ دعا بھی تعلیم فرمائی گئی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا یہ وقت ہے، جس کو سورہ نجم، سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ ہم اس ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہے جو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اور جو فضائل ہیں، لیکن اتنا ضرور جان لیجئے کہ یہ وہ مقدس دعا ہے، یہ وہ مقدس مکالمہ ہے، ایک طرح کی بات چیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ، میں اور میرے امتی صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دو طرح کی ہے، کہ زبانی، جیسے ہم نماز میں مختلف تسبیحات پڑھتے آ رہے ہیں، اسی طرح سے فعلی عبادت، اب اس میں جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ تو شامل ہے، لیکن اگر صرف نماز ہی کی حالت میں دیکھیں تو دیکھیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کس کی بارگاہ میں ہم عاجزی سے رکوع میں جھک جاتے ہیں؟ کس کے سامنے جھک جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ تو یقیناً ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ ہی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں۔ تو یوں تو یہ کلی طور پر ہماری جو بھی اذکار ہیں، تسبیحات ہیں اور نیک اعمال ہیں، یہ سب دعائیں اس کو پورے کو گھیر لیتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو پرٹیکولرلی صرف نماز کے ذریعے بات کرتے ہیں تو یوں کہیے کہ نماز میں بندہ اپنے رب کے سامنے تجدید عہد کر رہا ہے۔ وہ عہد کیا تھا؟ جب عالم ارواح میں یعنی انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب روحوں سے اقرار لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یعنی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ، ہم آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے اور ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم آپ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی کسی کا حکم نہیں مانتے۔ آپ کے سوا سے مراد اللہ کے خلاف کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ ہم نے یہ وعدہ کیا، ہماری روحوں نے یہ وعدہ کیا۔ لیکن جو انسان دنیا میں آتے چلے گئے، مختلف گروہوں میں، مختلف قوموں میں، مختلف مذاہب میں، مختلف خیالات اور نظریات میں بٹتے چلے گئے، اور ان میں سے اکثر یہ بھول گئے کہ اللہ سے ہم نے وفا کا وعدہ کیا تھا۔ وہ وفا کیا تھی؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے خلاف کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ وعدہ ہم بھول گئے، اور بھولنے کی پاسبلٹیز بھی بہت تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے شیطان کو بھی تو مہلت دے دی تھی نا، شیطان کو بھی تو چھوڑ دیا گیا تھا، یہی تو ہماری آزمائش تھی۔ اب اللہ کی رحمت یہ ہے امتحان کے ساتھ ساتھ، یعنی امتحان تو ہے، سیدھی سی بات ہے، بچے بھی یہ سوچتے ہیں، ہم بھی اپنے بچپن میں سوچتے تھے کہ کاش شیطان کو مہلت نہ دی جاتی، جہنم میں باندھ دیا جاتا تو ہمارے ساتھ ایسی آزمائش کا معاملہ ہی نہ ہوتا، نہ کوئی ہمیں اللہ کی نافرمانی کے لیے اکساتا، نہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے۔ مگر آزمائش بہرحال یہی تھی، اللہ کی حکمت یہی تھی، مگر اس کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر دور میں اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے احکامات پہنچائے اور یاد دہانی کروائی۔ ہمیں بار بار وارننگز دی جا رہی ہیں، ہمیں حق کی دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں برائی سے بچنے کی نصیحت کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے۔ یہ نماز بھی اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ کیوں 5 دفعہ فرض کی گئی ہے؟ بہت ہی خوبصورت اس کی ڈویژن ہے، انشاءاللہ اس پر ہم مزید اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ 24 آورز ہیں ہمارے پاس، اس میں سے 5 وقت ایسے مقرر کر دیے دن کے آغاز پہ، دن کے اینڈ پر اور درمیان میں، کہ تم بھولنا مت کہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے کام کاج، دنیا کے جھنجٹ، دنیا کی مصروفیت، دنیا کمانے کی اور دنیا پانے کی جد و جہد کہیں تمہیں بھلا نہ دے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہارا معبود کیا ہے، تم دنیا میں بھیجے کیوں گئے۔ تو ہم نے یہ دعا کی اور اللہ نے ہمیں سکھائی کہ سب تعریفیں اور ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں،
اور اللہ نے اپنے نبی پر سلام بھیجا، نبی کی عظمت کو اجاگر کیا۔ یوں تو قرآن پاک میں دیگر انبیاء علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا گیا ہے، مگر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام بھیجا اور اسے نماز کا جز بنا دیا، نماز کا حصہ بنا دیا۔ آپ اتحیات کو اسکپ نہیں کر سکتے، آپ اس کو چھوڑ کر پوری نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب نماز پڑھیں گے 5 مرتبہ نماز پڑھیں گے اور ہر 2 رکعت کے بعد یا جو آخری رکعت ہے اس میں اتحیات پڑھیں گے تو کہیں گے اللہ کے نبی پر سلام ہو، سلامتی ہو اس حبیب پر کہ جن کے طفیل ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور اللہ سے کلام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ہم ان کے امتی ہیں، اگر ہم ان کے امتی نہ ہوتے تو کبھی بھی ہم پر اللہ کی یہ عنایات، یہ فضل، یہ رحمت نہ ہوتی۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں پیارے حبیب پر، اور اللہ کے حبیب کو اپنی امت عزیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب کو چاہتے ہیں اور اللہ کے محبوب اپنی امت کو چاہتے ہیں۔ کیا خوبصورت تعلق ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے تمام بندوں پر بھی سلام ہو۔ اب ظاہر ہے کہ سلام اسی تک پہنچتا ہے جو اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہو۔ آپ کہتے ہیں نا کسی سے میرا سلام کہنا، کیا اپنے دشمن کو کہتے ہیں؟ کیا جس سے نفرت کرتے ہیں اس کو سلام بھجواتے ہیں؟ تو یہ یہاں پر وضاحت فرما دی گئی کہ سلام ہو ہم سب پر، کل انبیاء پر بھی اور کل اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ اور پھر دعا سکھائی گئی کہ ہم یوں کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں تو یہاں پر سے شرک کی نفی ہو گئی کہ معاذ اللہ پچھلی قوموں کی طرح اللہ کے حبیب کو خدا سے اس طرح منسوب نہ کر دینا کہ خدا کا بیٹا معاذ اللہ بنا لو یا برابر والا بنا لو۔ اور پھر مقام دوبارہ آ گیا، رسول ہیں، یعنی انہیں اپنے جیسا بھی مت سمجھنا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان سے محبت نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کی اطاعت نہ کریں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے راستے کو ہم چھوڑ دیں یا ترک کر کے ان کے خلاف کسی دوسری سمت میں، کسی دوسرے راستے پر چل نکلیں؟ یہی بات یہاں پر بتائی گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے، وہ جو تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت کو، آپ کی تعلیمات کو بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ یعنی نمونہ عمل بنا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری نمازوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نمازوں کا صحیح مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہم دے خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔